بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ایجوکیشن اسپیشل کے ساتھ آپ کا مہمان میزبان ہارون عباسی پیش خدمت ہے. آج جن شخصیت کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے محترمہ سیدہ فرح ہاشمی صاحبہ. آپ معروف صحافی بھی ہیں اور بہت بڑی سوشل ورکر بھی ہیں. یہ بتائیے سب سے پہلے ہمارے سامعین اور ناظرین کو کہ آپ صحافت میں کیسے آئیں اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, کون لوگ تھے جن سے آپ نے صحافت سیکھی اور اپنے بہت اس میں ہم نے دیکھا آپ کالم بھی لکھتی تھیں, خبریں بھی بناتی تھیں, اس بارے میں آپ ذرا. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اور میرا صحافت کا سفر شروع ہوتا ہے 94 سے. میں نے گریجویشن کیا تھا اور اس کے بعد میں کہانیاں اس سے بھی پہلے سے بچوں کے پیجز پہ بھیجتی تھی. تو مجھے پتا چلا کہ روزنامہ صداقت مشرق کی بلڈنگ میں ایک اخبار نیا آ رہا ہے اور آ گیا ہے, اور اس میں بہت منو بھائی ہیں, حسن نثار ہیں, اور یہ ہارون رشید چودھری صاحب, جو ہارون رشید صاحب ہیں, سعادت خیالی, یعنی ٹاپ کے سارے کریم, عباس اطہر صاحب ہیں. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہاں اپلائی کرنا چاہتی ہوں ایز اے بطور صحافی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ دیکھو. اور ان کے ایک دوست ہوتے تھے ڈیلی ٹائمز میں, عمر صاحب نام تھا شاید ان کا, ہاں جی, وہ پاپا کے فرینڈ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو بھیجیں, اور پھر میں وہاں پہ اشتہار چھپا کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر آڈیشن دیں. ریٹن ٹیسٹ تھا تو میں چلی گئی. تو وہ ٹیسٹ ہوا اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تو آپ نے گریجویشن کیا اور ماسٹرز وغیرہ کر لیں پھر آئیے. میں نے کہا نہیں سر, مجھے شوق ہے اور میں خواتین کے لیے اور یہ مسائل پہ لکھنا چاہتی ہوں. تو یوں میری جاب ہو گئی. اب جب میں ہوئی اور میرے پاس آس پاس اتنے لوگ تھے اور ماشاءاللہ سے وہ سارا لیفٹسٹ گروپ, اس وقت تو مجھے لیفٹسٹ کا بھی نہیں معلوم تھا نہ رائٹسٹ کا کہ دائیں بازو والے کون ہیں اور بائیں بازو والے کون ہیں. تو منو بھائی ایڈیٹر تھے اور حسن نثار صاحب میگزین ایڈیٹر تھے, اور عباس اطہر نیوز روم میں تھے, اور بہت سارے کالم رائٹر جو کہ اس وقت میں پاکستان کے مشہور نام ہیں وہ سبھی وہاں کالم لکھا کرتے تھے. تو میں بہت لکی ہوں کہ مجھے پہلی ہی نوکری ایسے کریم جرنلسٹوں کے ساتھ جنہوں نے مجھے تعلیم کی طرف بھی راغب کیا اور مطالعے کی طرف بھی کیا, اور میری ایک بیس بنتی گئی کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا. اعظم چودھری جو اس وقت پریس کلب کے صدر ہیں وہ ادھر چیف رپورٹر تھے. تو سمجھیں کہ پوری ایک فل ٹیم تھی جرنلسٹوں کی جن کے ساتھ میں نے باقاعدہ کام شروع کیا. میں میگزین سیکشن میں ہوتی تھی اور فیچر رائٹنگ شروعات کی, اور ہمارے جو میگزین ایڈیٹر تھے وہ حسن نثار صاحب تھے. تو روز ہم اخبارات کی فائلیں پڑھ کے بیٹھتے اور ہمیں آرڈرز تھے کہ جب تک آپ پوری 20 اخباروں کی فائلیں نہ پڑھ لو, نیشنل انٹرنیشنل, اور اس کے بعد آپ رپورٹنگ کی میٹنگ میں یا میگزین کی میٹنگ میں شامل ہوتے تھے. تو یوں ایک میرے تربیت اور ٹریننگ کا عمل شروع ہوا اتنی اہم صنعت کے ساتھ. یہ بتائیے کہ اخبارات جو تھے, پرنٹ میڈیا خاص طور پہ, جو ایک زمانے میں بہت اونچا تھا, اور اب تو یہ ہو گیا کہ جو بہت بڑے بڑے اخبارات ہیں وہ بھی بہت چھوٹے چند صفحوں میں چھپتے ہیں اور اچھے لکھنے والے بھی ختم ہو گئے. تو یہ اس سے بڑی ایک انحطاط سا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل. آپ اس وقت تو جسے کہتے ہیں کہ پراپر کوئی اخبار پرنٹ میڈیا کی شکل میں, نو ڈاؤٹ کہ جدید دور ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے اور اخبارات یا پرنٹ چیزوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈیجیٹل میں بھی لاتے ہیں تو آپ کے پاس کانٹینٹ اتنا اچھا ہونا چاہیے جو معاشرے کا بھی ہم آہنگ ہو, سیاسی پہلوؤں کو بھی کور کرتا ہو, فیک چیز نہ ہو. لوگوں نے انفیکٹ محنت کرنا چھوڑ دی ہے. جو پہلے ایک محنت ہوتی تھی, جیسے ریڈیو پاکستان کے اندر آپ بغیر تلفظ اچھا رکھے آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے, باقاعدہ اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے. ایسے اخبارات میں بھی ہوتے تھے, ایک معیار تھا جانچنے کا. اب ہے صرف معیار شکل صورت, یا معیار ہے کہ آپ ظاہری کیسے دکھتے ہیں, اور پھر جو مرضی آپ بول لیں. آپ دیکھیں کہ جو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں زبان کا یا کانٹینٹ کا کوئی اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا. تو اگر آج بھی ایک اچھا معیاری اخبار آئے تو میرے خیال میں لوگ پڑھیں گے. لوگوں کو عادت ہوتی ہے, لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں. ابھی جو بھی اخبارات میسر ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ کام کا فقدان ہے, صرف فلرز ہیں, چیزیں بھری ہوئی ہیں. جب آپ محنت نہیں کریں گے, رپورٹرز محنت نہیں کریں گے, سب ایڈیٹر محنت نہیں کرے گا, تو یا ان کے مالی مسائل رہیں گے. جیسے اس وقت فائنانشیل ایشو سب سے اہم ہے, تنخواہیں نہیں مل رہی,
حالانکہ اس کو اگر پراپر طریقے سے چلایا جائے، اس میں سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو ہائر کیا جائے، نہ کہ بزنس مین تک کا. بزنس مین جو اگر آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اور آپ اخبار نکال رہے ہیں یا چینل نکال رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ہی تجزیہ نگار بھی ہو گئے، آپ ہی ایڈیٹر بھی ہو گئے، آپ ہی نیوز ایڈیٹر بھی ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. آپ فائنانس لگائیں لیکن آگے ٹیم پروفیشنل لوگوں کی ہو تو تبھی اچھے ادارے جو ہے وہ پنپ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ تقسیم ہند سے پہلے صحافت جو تھی وہ ایک مشن تھی. ہاں جی. ہم دیکھتے ہیں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان جیسے کمال کے صحافی تھے جنہوں نے پھر پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے بہت بڑے بڑے نام تھے. مناج برنا تھے، نثار عثمانی تھے، مجید نظامی تھے اور بڑی بڑی شخصیات تھیں، زید سلیری تھے. لیکن اب اس معیار کا کوئی صحافی نظر نہیں آتا. اب مشن تو نہیں رہا، اب تو یہ کمرشل بن گیا ہے اور اس میں اشتہارات کی وجہ سے ہی اخبار شاید چل رہے ہیں. اس وقت میں جو دور ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اخبارات کا شدید ترین زوال اور انحطاط کا دور چل رہا ہے، اور اس میں ہم سبھی ذمہ دار ہیں کہ اگر آپ پروفیشنل لوگ نہیں رکھیں گے اور پروفیشنل لوگوں کی عزت نہیں کریں گے، یعنی جو اچھا لکھنے والے ہیں وہ بہت انتہائی شریف آدمی ہیں، اگر وہ اپنا یعنی جو جینوئن جس چیز کا اہل ہے وہ سیٹ پر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ حالات ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، جرنلسٹ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں جو کہ بہت بہت اچھا لکھ سکتے تھے. تو جب تک یہ سچویشن رہے گی اخبارات کا پنپنا، اور اسی طرح جو ٹی وی چینلز ہیں اس میں بھی اچھا کانٹینٹ دیں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی سوشل میڈیا پہ وہ ٹک ٹاکرز ہٹ ہو گئے برے، جو ڈانس کی یا بےتکی چیزیں جیسے لوگ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ کیوں ہٹ ہو رہے ہیں؟ ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ ایسی ہی لیکچر اور یعنی غیر اخلاقی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں؟ بات ہے کہ لوگ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر ان کو مثبت چیز دیں گے ہی نہیں تو جو لوگ جیسی چیز بنائیں گے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. اگر اچھی چیزیں بنایا جائے، اچھا کانٹینٹ بنایا جائے تو وہ ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جائے. اور دوسرا، اتنے زیادہ نیوز چینل، ہر کوئی بندہ نیوز چینل کھولتا ہے. نیوز چینل کے علاوہ معلوماتی ریفارمز کے پروگرام، معلومات کے پروگرام، تربیت کے پروگرام، تو اسی طرح تربیت ہوگی سوسائٹی کی، یا تفریح کے پروگرام. تفریح کے بہت اچھے پروگرام بننے چاہیے. آپ دیکھ لیں بچوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. مجھے اس بات کا اتنا شدید دکھ ہے بطور صحافی، میرے پاس اگر فائنانس ہوتے تو میں اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پھر بھی ایک اپنا کتھارسس کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب چینلز بنا لیں، لیکن بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ ٹک ٹاک بھی بن رہی ہیں تو وہ خواتین یا ڈانس یا گانے یا اور چیزیں، کوئی معیاری کانٹینٹ نہیں بن رہا. یوتھ بچوں کے لیے کوئی، کیونکہ میرا تو کام ہی یوتھ بچوں کا ہے، تو وہ ایک ہمارے بچوں کے لیے تفریح کا فقدان ہے. یعنی وہ کیا چیز دیکھیں؟ تو پھر جو چیز نظر آ رہی ہے ٹی وی پہ وہ وہی دیکھیں گے، یا جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں گے. ہاں، ایک بات یہ ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو چینلز ہیں یا یوٹیوب ہیں اس پہ عام طور پہ بہت ہی نفرت آمیز قسم کا مواد آ رہا ہے. سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے مطلب لیٹ ڈاؤن کرنے کی توہین، تضحیک، تذلیل کا کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل فرقہ واریت کا بہت اس پہ زور و شور ہے. پہلے ہی ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے اور بہت زیادہ تقسیم ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے؟ یہ جو کیمرہ والے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی پابندی لگا دی ہے، لیکن اس کی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں جس سے تنازع ڈیولپ ہوتا ہے، دیکھیں تنازع کیسے ختم ہوگا؟ آپ کا ہر چیز پر ہم ایشوز بناتے ہیں. ہم پاکستانیوں کو چھوٹی سی بات کے اوپر تنازع ڈیولپ، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اگر کوئی فیس بک پر یا کسی ایک پہ کوئی ٹاپک آیا ہے اس پہ لوگ گالیاں تک دینے پر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے برداشت آپ میں نہیں ہے. جیلوں میں آپ دیکھیں لوگوں میں کیوں 80% کرائم ہمارے ہاں عدم برداشت کے باعث ہے. اور عدم برداشت کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ ماہر نفسیات یہاں پر بٹھائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان معاشروں میں عدم برداشت ہوتا ہے جو معاشرے ہنستے نہیں ہیں، جو معاشرے تفریح نہیں ہے. ان کو معاشرے کو صحت مند تفریح پرووائڈ کریں، کمپٹیشن ہو ہیلتھ میں، صحت میں، کھیلوں کے میدانوں میں، ڈراموں میں، میوزک میں. جو آپ کا جو میں پڑھ رہی تھی مختلف اس میں کہ جب 70s میں، 80s میں، 90s میں پھر بھی ایک توازن تھا سوسائٹی کے اندر، ایک صحت مند تفریح تھی، اچھے ڈرامے لگتے تھے، اچھی فلمیں تھیں، لوگ موویز دیکھنے جاتے تھے.
اس کے بعد مووی کا زوال ہونا شروع ہوا اور لوگوں نے موویز، اب دوبارہ لوگ موویز کی طرف آ رہے ہیں. تو ہیلدی اگر ایکٹیویٹیز دیں، کھیلوں کو میدان آباد ہوں، بچوں کے درمیان کبڈی کے مقابلے ہوں، میوزک کے مقابلے ہوں، تھیٹر کے ہوں، رائٹنگ کے ہوں، تو سوسائٹی نارمل ہو جائے گی. آپ نے ہر چیز کو بدت کر کے جو تہوار تھے بسنت ختم کر دیں. آپ ڈور بنانے والوں کو نہیں پکڑ سکے. صدیوں پرانی ایک تہذیب تھی لاہور کی بسنت، اسے آپ نے ختم کر دیا. اس میں ایسا تھا نا فرح کہ جب جو پہلی تہذیب تھی اس میں جو ڈور ہوتی تھی اس پہ وہ جو لگاتے تھے مایا جو بھی چیز تھی وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی تھی. اب جو کیمیکلز اس پہ لگ رہے ہیں وہ ہلکا کیمیکلز والوں کو پکڑا جا سکتا ہے نا، پکڑنے کی جہاں تک بات ہے ڈور بنانے والوں کو پکڑا نہ، کہ یہ تھوڑی کہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ جو چیز یعنی جو ڈور خراب بنا رہے ہیں ان کو تو آپ نے پکڑا نہیں، نہ آپ سے پکڑے جا رہے ہیں. آپ نے بسنتی ختم کر دی. یہ نہیں، آپ نے ایک دنیا آتی تھی آپ کی بسنت کو انجوائے کرنے کے لیے. ینگ ہمارے تو بچے، میں نے بھرپور بسنت دیکھی ہے، میں کیونکہ اندرون شہر کی پیدائش ہوں لاہور کی، تو میرے بچے اس چیز سے محروم ہیں. میرے بچوں کو کائٹ کا بھی نہیں پتا کہ کائٹنگ کیا ہے، وہ صرف پکچرز میں دیکھی ہوئی انہوں نے. تو مجھے یہ بات کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تو بھرپور بچپن گزارا. بہت ریئر سننے میں آتا تھا کہ بچہ گر گیا پتنگ پکڑتے ہوئے یا ہاتھ پہ چیرے لگ جاتے تھے، لیکن کوئی مرا نہیں تھا. اب اگر ڈور ایسی بن رہی ہے، کوئی ایسا مافیاز ہیں یا آپ کے کوئی ایسے دشمن ہیں جو آپ کو ایسی ڈور بھیج رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنا سسٹم اسٹرانگ کریں، اس کی ڈوریں ایسی بنائیں، ان کو روکیں، پکڑیں، لیکن ان کو آباد رکھیں. بڑے بڑے میدانوں میں کائٹنگ. لاہور کی شان تھا بسنت، اسے آپ نے بالکل لپیٹ کے، اور اس کے خونی بسنت. اور پھر ہمارا میڈیا کا کردار کہ جب اس کو ایسے نو ڈاؤٹ لوگ گئے، ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ڈور پھری، لیکن جو یہ نقصان کرنے والے تھے ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان کو سخت سزائیں دیتے، رک جاتا یہ معاملہ. بسنت کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیے جو آپ پکڑنے کی بات کر رہی ہیں تو ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا، کتنی زبردست ملاوٹ ہو رہی ہے ہر چیز میں. جعلی یعنی لائف سیونگ ڈرگس بھی جعلی بن رہی ہیں، ہر قسم کے شیمپو، ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جعلی بن رہی ہیں. پکڑنے والے تو پتہ نہیں کہاں کب سوئے جب تک رول آف لا نہیں کریں گے. جیسے ابھی آپ لائسنس کا، اگر میں کہتی ہوں اگر سی ایم نے گڈ ڈیسیژن کیا ہے، کیونکہ میں جیلوں میں کام کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ فیملیاں کیسے افیکٹ ہوتی ہیں بچوں کی. ابھی اس وقت ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے لائسنس کی وجہ سے لوگ پکڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ میجورٹی لوگوں کے لائسنس نہیں ہے، بڑی عمروں کے بھی لوگ ہیں لائسنس نہیں ہے، ٹرک والوں کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے اور وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں. اب جب وہ نقصان کر دیتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، اور خاص کر جو کم عمر بچے ہیں، اتنے کم عمر بچے بائکس بھی چلا رہے تھے اور گاڑی. یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، میں بہت خوش ہوں. حالانکہ ہمارے پاس کیونکہ ہمارا کام جیل کا ہے تو لوگوں نے ہمارے سے اپروچ کی کہ ہمارا بچہ چھڑوا دیں، پکڑے گئے جیسے چھوٹے بچے پکڑے گئے تھے. تو ان کو یہ وارن کر رہے تھے ہم پہلے کہ بھیا آپ وداؤٹ لائسنس بچوں کو بائک نہ دیں، وداؤٹ لائسنس آپ گاڑی نہ دیں. اگر آپ ان کو لوگ نہیں باز آتے. اگر کوئی حکومت کام کرنے کے لیے عمل اٹھاتی ہے، یہ اس گورنمنٹ کا یہ اقدام مجھے بہت اچھا لگا کہ کم از کم ایک رول بنایا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے اتنی دیر میں آپ اپنے سب لائسنس بنوا لیں. نہیں بنوائیں گے تو پھر اگر نہیں، جیسے وہ 7 لوگوں کا، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کا جو لوگ زندگیاں ختم ہوئی جن کی، تو ایسے. اور پھر ان بچوں کی بھی زندگیاں داؤ پر ہیں جو بچے گاڑیاں بائک چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو تو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہی اصل جمہوری حسن ہے، چاہے وہ کوئی کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اچھا فرح، آپ نے کئی دفعہ جیلوں کا ذکر کیا ہے اور ہماری معلومات کے مطابق آپ تقریباً 2 دہائی سے تو کام کر رہی ہیں جیلوں میں بچوں کے لیے. تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ کیا کرائم زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے 9 عمر بچے جو ہیں یہ اتنی بڑی بڑی وارداتیں کر کے آ جاتے ہیں، اس کی سوشل وجہ کیا، اس کی کیا ہماری کیا معاشرتی اتنا زوال تو نہیں رہے ہمارا معاشرہ؟ عباس صاحب، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جیسے میری صحافت شروع ہوئی تھی نا، میں نے ایسے ہی سماجی کام بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. مجھے منو بھائی صاحب نے ہی بھیجا تھا جیلوں میں فیچر بنانے کے لیے کہ یہ جیلوں میں قیدی بچے ہوتے ہیں تو آپ ایک فیچر بنا کے لاؤ. اس وقت ایڈیشنل ہوم سیکرٹری تھے خالد منصور بسرا. تو میں ان کے پاس گئی کہ سر مجھے اجازت دے دیں، میں نے جیل میں فیچر بنانا ہے. انہوں نے اجازت دے دی اور اس کے بعد جب میں وہاں گئی تو بہت بری 350 بچہ تھا اور 9 عمر وارڈ ہوتا تھا کوٹ لکھپت جیل میں، اور کافی پور کنڈیشن تھی. اسی طرح کیمپ جیل کے اندر بھی
تو پھر وہاں پر جب میں نے دیکھا تو ایک بچہ تھا وہاں چھوٹا, اور اس نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا کہ جی مجھے واپس یہاں سے باہر نکال دے, پٹھان بچہ تھا ایک وہ. تو میں بڑی ہوئی کہ اتنے سے بچے نے کیا جرم کیا ہے. تو پتا چلا کہ وہ آوارہ گردی میں اور کوہستان سے یہ آیا ہوا ہے, اور جو ہے نا یہاں پر یہ بند ہے. میرے والد صاحب لائر تھے, میں نے ان سے بات کی کہ پاپا کہ ہم اس کو کوئی سالو کر سکتے ہیں. آ کے میں نے حسن نثار صاحب سے بھی بات کی, میں نے منو بھائی سے بھی کی کہ ایسے جیل میں فیچر بنایا, وہ فیچر پبلش ہوا. اور میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ کیا صرف میں معلومات دیکھ کر اور چپ ہو کے بیٹھ جاؤں, یا میں عملی طور پر ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. 3-4 دفعہ فیچر بنانے کے لیے جانے سے مجھے ان کے ساتھ ایک یہ محسوس ہوا کہ ہر ایک کی کہانی کے پیچھے کوئی ٹریجک سین ہے, کوئی باقاعدہ پلاننگ والا کرائم نہیں ہے. یعنی یہ بچے سارے اگر انہوں نے معاشرے کا نقصان کیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پیچھے معاشرتی الجھنیں ہیں, فیملی بریک اپس ہیں, ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, ان کی سب کی ہسٹری ایسی ہے. تو اگر انہیں ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں, ان کو یہاں پڑھا دیں, اور اگر ان کو یہاں کو ٹریننگ دے دیں تو یہ بہتر انسان بن جائیں گے. پھر میں نے آ کے منو بھائی سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے اگر تم خود پڑھا لو. کوئی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اسکول بناؤں گی اور یہ. تو میں نے آ کے ڈسکس کیا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پرمیشن لو اور اسکول شروع کر دو. اسکول نہیں یعنی آپ پڑھانا شروع کر دو. پھر دوبارہ خالد منصور بسرا صاحب کے پاس گئے. اس میں پورے یعنی میرے ساتھ کام میں میرے ہسبینڈ عدیل نیاز شیخ جو ہیں, انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے میں نے آ کے جب منو بھائی سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ دوبارہ بسرا صاحب کے پاس جاؤ اور وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. اور پھر پہلے میں نے مینول چیک کیا کہ کیا جیلوں میں ایسا کوئی اسکول بن سکتے ہیں. تو پھر جب میں ان کے پاس گئی تو یقین کریں کہ وہ اتنے خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میری پوری نوکری میں پہلی دفعہ کوئی بندہ جیل میں تعلیم کی ریفارم کے لیے آیا ہے, اور وہ بھی ایک لڑکی آئی ہے. تو انہوں نے مجھے فوراً جو ہے نا وہ سائن کر دیا کہ آپ کو پرمیشن ہے اور آپ جاؤ اسکول کھولو, یعنی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو. کچھ میرے مائنڈ میں نہیں تھا, نہ پتا تھا کہ کہاں سے پیسے آنے, نہ پتا تھا کہ کیسے سیٹ اپ بنے گا. تو بس میں نے باقی اپنے سب کلاس فیلو سے لوگوں سے اپنے پاپا سے ڈسکس کیا, اور جب ہم نے پلان کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ گھر سے کتابیں لے کے جاتے, بورڈز لے کے جاتے اور اسکول شروع کر دیتے ہیں. اب ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ سیدہ فرح ہاشمی صاحبہ. جی فرح, آپ بتا رہی تھیں کہ بچے جو ہیں وہ جو کرائم کرتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی فوری سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے, ماں باپ کے درمیان کوئی چپکلش ہو جائے, یا کوئی بچے کو کوئی اس کی بہن یا ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دے کہ جس سے بچہ مشتعل ہو کے کچھ کر دے. لیکن آپ کے یہاں جیل میں جو بچے آتے ہیں وہ اور بھی کرائمز میں ہوتے ہیں, مثلا جو جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, چوریاں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں. ٹرینڈ بچے نہیں ہوتے. اصل میں معاشرہ جو ہے نا وہ زیادہ بڑی جیل ہے. ہمارے ہاں آبادی پر تو کام ہو ہی نہیں رہا کہ پاکستان کی آبادی کتنے بہنگم طور پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوئر کلاس میں زیادہ بڑھ رہی ہے. اچھا وہ کیونکہ ایک فیملی کے 10-12 بچے ہیں, پیرنٹس کو کوئی ہوش نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو کاموں پہ لگا دیتے ہیں. میں آپ کو ان کی کرائم کی بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ کیا وجوہات کیا بنتی ہیں کہ وہ کرمنل کیسے بنتے ہیں. اب وہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی ورک شاپوں میں چھوٹے جو جگہوں پہ کام کرتے ہیں, وہ وہاں پر ان کو مثلاً میں آپ کو پہلے ریپ کیسز کا بتاتی ہوں کہ جو 14-15 سال کے بچے ریپ کیسز میں ہوتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جیسے یہ قصور میں سے ہیں, شیخ اپرا سے ہیں, اور اضلاع سے ہیں, اور یہ بچے کیوں اس کے پیچھے. ہمارے بڑھتی عمر کے بچے, نوعمر بچے, ہمارے پاس ان کے لیے کیا ایسی تربیت ہے, کیا ایسی سمت ہے, کون ان کو مدرسے کے علماء یا گھروں میں یا اسکولوں میں یا اور جگہوں پہ ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ جب بچے بڑے ہوں تو ان میں بایولوجیکلی جو چینجنگز آ رہی ہیں اس کے لیے ان کا کیا مذہب کیا کہتا ہے, معاشرہ کیا کہتا ہے. وہ بچے بس ایک شترے بے مہار کی طرح بڑے ہوتے ہیں. پھر ایسے ہوٹلوں میں, ایسے کارخانوں میں, ایسے جگہوں پہ جب وہ کام سے واپس آتے ہیں تو یہ موبائل پر یا ویسے VCR پہ پہلے تھا کہ موویز دیکھنا, اور وہ بچے ان کو 50-50 روپے لے کر, کوئی 20-20 روپے لے کر چھوٹے چھوٹے کلپس ان کو دکھا رہے ہیں, جس سے بچے چھوٹے بچوں پر اٹیک کرتے ہیں.
کہ اپنی وہ نیڈ ضرورت کو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے، اور وہ چھوٹے بچوں پر اٹیمپٹ کرتے ہیں، چھوٹے بچے ان کے قابو آتے ہیں. پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ جب زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ ڈر خوف میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ بتا نہ دے. اس خوف میں، اس ڈر میں وہ بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور وہ پھر یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو بڑے جرائم ہیں. اب جو چوری کرنا، نشے میں ہونا، یا جیبیں کاٹنا، یا ڈکیتی کرنا، اس کے اندر بھی یہ ہے بیڈ کمپنی، بری صحبت. یعنی اگر جو باہر کو ایسے لوگوں نے کہا آؤ ہم مل کے بینک لوٹیں، یا آؤ ہم مل کے دکان پہ گن پکڑ کے چلتے ہیں، یا موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے اس کو لوٹنا ہے، تو وہ ایسے جو 18-17 سال والی عمر کے لڑکے ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ہے فراغت. یعنی چھوٹے کاموں پہ گئے، کام پہ گئے نہیں گئے، والدین کا کوئی کنسرن نہیں، اور یعنی گلی محلوں میں آوارہ پھرنا ہے، ایسی بیہودہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو ان کی جیسے اب پاکستان کے پاس 54% آبادی ینگ بچوں پر ہے. ان ینگ بچوں سے کام لیں، ان ینگ بچوں سے، اس میں سارے جو ڈی سی اوز ہیں وہ ایسے کوئی ہیلدی کمپٹیشن کروائیں کالجوں میں، اسکولوں میں. ایون جو لوگ بچے اسکول کالج نہیں جاتے ویسے اناؤنسمنٹ کروائیں گیمز میں. اب جیل میں جب یہ آ جاتے ہیں تو جب ہم ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بہت ساری صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں. بہت اچھا گا بھی سکتے ہیں، بہت اچھا پینٹ بھی کر سکتے ہیں، پر اس طرح کی صلاحیتوں پہ کبھی فوکس کسی نے دیا ہی نہیں، کیونکہ وہ اسکول ہی نہیں گئے. نہ ہی وہ جہاں وہ کارخانوں میں کام کرتے تھے، کون پینٹنگ کروائے گا، کون یہ دیکھے گا کہ آپ ٹپے اچھے گا سکتے ہیں، کون یہ دیکھے گا کہ آپ کپڑے اچھے سی سکتے ہیں. ہمارے پاس اچھے ٹیلر ٹرینڈ درزی نکل آئے ہیں وہ. لیکن آپ نے ضبط توڑا، آپ نے معاشرے کا نقصان کیا. اس کے بعد آپ جب جیل میں آئے تب آپ کو ہم نے تعلیم دی، ٹریننگ دی، تو پتہ چلا اچھا اس میں تو یہ بھی صلاحیت تھی، یہ بھی صلاحیت تھی. یہ اگر پہلے دیکھ لی جاتی صلاحیت، والدین دیکھ لیتے، مساجد میں، جو مدرسوں میں علماء دیکھ لیتے، محلے میں لوگ دیکھ لیتے کہ یہ بچے میں ٹیلنٹ ہے، اس کی صلاحیتوں کو باہر نکالتے، تو میرے خیال میں اور رنگ ہوتا معاشرے کا. تو آپ بیسیکلی کیا ٹریننگ دیتی ہیں؟ جیسے ایک بچہ آتا ہے، فرض کیجیے 8-10 سال کا ہے، تو اسے کیا قرآن وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن کی بھی ہوتی تعلیم، ہے، نماز وغیرہ؟ جی ایک اور تنظیم ہے تبلیغ القرآن، وہ لوگ صبح پہلے ان کو نماز قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا. اور 8:30 بجے ہمارا اسکول شروع ہوتا ہے. جیسے ایک گورنمنٹ کا اسکول ہوتا ہے ویسے رہائی اسکول ہے، پراپر یونیفارم. اس لیے پورا پراپر اسکول ہے کہ ان کی قید کے وقت کو کرامت، رہائی کا مین فوکس ہے کہ قید کے وقت کو کرامت بنایا جائے. جتنی دیر وہ جیل کے اندر ہیں ان کو پڑھائی پر، ان کو پروڈکٹیو کام کرنے پر لگایا جائے. جب وہ جیل سے باہر جائیں انہیں زندگی کی ویلیو پتہ چلے کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، کہ آپ اگر عزت سے رہو گے، اگر آپ طریقے سے تعلیم حاصل کرو گے، ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرو گے. لیکن یہ سارا عمل ہے مائیں سکھاتی ہیں. اب اگر ماں باپ کے درمیان طلاقیں ہیں، ماں نے بھاگ کے دوسری شادی کر لی، باپ نے دوسری شادی کر لی، ہمیں سب کو اوورآل ایک دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے بچے کرائم سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں میں اعلیٰ اخلاقی تربیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی میں ان چیزوں سے مایوس نہیں ہوتی. میں اگر کرمنل بچوں کو ٹھیک کر سکتی ہوں نا، تو مجھے ہے کہ معاشرے کے جو باقی بچے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف ان کے لیے سمت تعین کریں. خدا کے واسطے بہت انتظار کر لیا سیاستدانوں کا کہ یہ بدلیں گے سسٹم، حکمران بدلیں گے، نہیں بدلیں گے. ان کا وہ کام ہے، وہ اس پہ لگے رہیں گے. آپ اپنے طور پر اٹھ کھڑے ہو. جیسے مجھے یہ تھا کہ میں صرف لکھ کے قلم چھوڑ دوں، یعنی کہ خبر چھوڑی اور اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں کہ آج میں نے بہت اچھا فیچر دے دیا کہ جی جیل کے بچوں پر فیچر بنا لیا. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے ان کو پڑھانا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 22 سالوں میں 10,000 بچے رہائی نے ریفارم کیے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں. میرے ہسبینڈ تو اس میں ہیں ہی، میرے ساتھ ساتھ روح رواں میرے مستقل، کیونکہ ان کی بھی بڑی بات تھی. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں شاید جیلوں میں جا کے یہ کام نہ کرتی. وہ میرے ساتھ ساتھ اس سب چیزوں میں رہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی ینگ ایج سے یہ چیز بھانپ لی تھی کہ ہم ینگ کپل کیا صرف ٹائم ویسٹ کر دیں کہ جب ہمارا ٹائم اس میں یعنی گھومنے پھرنے، تفریح، یا ہم کوئی پروڈکٹیو کام کریں. میں ساری یوتھ بچوں کو کہوں گی کہ پلیز آپ اپنے لیے تو جیتے ہیں. اس وقت معاشرے میں سب کو ضرورت ہے پاکستان کو بہتر اسٹرانگ بنانے کے لیے، کیونکہ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو پھر آپ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس ملک میں تو یہ نہیں ہے، اس ملک میں تو یہ نہیں ہے. یہ بات مجھے انتہائی تکلیف دیتی ہے. پہلے یہ کریں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. اگر کچھ کنٹریبیوشن کی ہے تو پھر آپ حرف اٹھائیں. اگر آپ نے خود سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی،
صرف ویٹ کیا ہے کہ اب سسٹم کیا ہوگا, تو پھر آپ اس پہ انگلی نہ اٹھائیں, پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اچھا فرح یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں زیادہ تر وہ لوور مڈل کلاس کے ہوتے ہیں, غریب بچے ہوتے ہیں زیادہ تر, اور آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء کی جو فیسیں ہیں اور جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے الحمدللہ اس میں اتنی طوالت اور اتنا خوفناک صورتحال ہے, تو کیا کوئی ایسی وکلاء کی تنظیم یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مائنر جو کرائم والے بچے ہوتے ہیں یا جن کی اصلاح کی ہوتی ہے اور ان کو کوئی ایسی پروٹیکشن مل سکتی ہے وہاں پہ؟ ہاں سب پچھلے 15-20 سالوں سے نا بہت چینج آیا ہے, اچھا چینج آیا ہے. ہر مہینے جوڈیشری کا ایک وزٹ ہوتا ہے جیل میں, اس میں ججز آتے ہیں, سیشن ججز آتے ہیں, اور وہ جن بچوں کے مائنر کیسز ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرواتے ہیں. باقی وکلاء کی تنظیمیں بھی بنی, وہ لوگ بھی آتے ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جو پہلے معاملہ تھا کہ بھئی یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ اب ایسا نہیں ہے. ایون جیل ڈپارٹمنٹ بھی کافی زیادہ ان کے پچھلے 15 سالوں میں بہت تیزی سے انقلابی اصلاحات ہوئی ہیں. یہ میں بطور صحافی آپ کو کہہ رہی ہوں, نیوٹرلی ہو کر کہہ رہی ہوں کہ جو ہے نا بہت اچھی اصلاحات ہوئی ہیں اور بہت امپرومنٹ آئی ہے. سب جیل میں اسکولوں کا سسٹم بنا ہے, ووکیشنل ٹریننگ سسٹم بنا ہے, پھر یہ والا فون کرنے کی سہولت دی گئی ہے. کھانے سے میں اتفاق نہیں کرتی کیونکہ اتنا اچھا کھانا جیلوں میں نہیں ملنا چاہیے. مجھے جیلوں میں جاتے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں, تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ, ایک جرنلسٹ کے طور پہ کہوں گی کہ پاکستان کے کھانے جیل میں پرتعیش ہیں, یعنی لگژری ہے. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کرمنلز کو پال رہے ہیں, آپ اس کو سزا کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوگی کہ اگر وہ گناہ کر کے آیا ہے آپ اسے چکن کھلا رہے ہیں ہفتے میں 6 دن 7 دن, اتنا پروٹین اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ پوری دنیا کی جیلوں کا کمپیریزن کریں تو وہ فوڈ میں پروٹینز اتنا نہیں بھر کے دیتے, آپ اتنا پروٹین کیوں دے رہے ہیں؟ ایک 2500 کیلری کا ڈے آپ نے نکالا ہے تو اس میں میجورٹی پروٹین ہے, کیوں بھائی؟ باہر جو بیچارہ عملہ پولیس والا ان کی حفاظت پہ کھڑا ہوا ہے وہ تو 2500 کیلری نہیں لے رہا کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, وہ تو ڈیلی گوشت نہیں کھا رہا. لیکن آپ کا قیدی جو ہے جو کہ سزاوار ہے, جس نے کوئی معاشرے کا نقصان کیا ہے, آپ اس کو اتنے لگژری فوڈ دے رہے ہیں کیوں؟ آپ ان سے اتنا کام کروائیں جیل میں, اتنے انقلابی صنعتی انقلاب آ سکتا ہے جتنا اندر قیدی بھرا ہوا ہے. اگر ان سے کام لیا جائے, ان سے کام کروائیں, اچھی ہیلدی چیزیں بنوائیں, سبزیاں کاشت کروائیں, کچن گارڈننگ کروائیں, پیپر بیگز بنوائیں, اور بے تحاشا میرے پاس آئیڈیاز ہیں جو کہ قیدیوں سے کام لیں. اچھا یہ بتائیے, آپ نے اتنے عرصے سے آپ بچوں کو ٹرین کر رہی ہیں, تو آپ کے کچھ ایسا ڈیٹا ہے کہ آپ کے یہاں سے بچے ٹریننگ کے بعد جو گئے ہیں وہ کوئی مفید ہماری رہائی کی سب سے بڑی کامیابی ہی ہمارا فالو اپ ہے کہ بچے ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں, اپنی شادیوں پہ بلواتے ہیں, اب ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. میں جو اتنے کبھی تھوڑا بیوروکریسی کے بیہیویئر سے یا کبھی یعنی عملے کی بیہیویئر سے کبھی میں تھوڑی فیڈ اپ ہوئی تھی کہ کیا پڑھی ہے ہمیں کہ ہم روز جو ہے وہ جیلوں میں گھس کے جا کے ان کو پڑھا رہے ہیں اور سسٹم چلا رہے ہیں. لیکن جب ان کا ٹھیک ہونے کا رسپانس ملتا ہے تو وہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ اگر بچے ہمیں باہر ملتے ہیں اور کہتے ہیں میڈم آپ میں اسکول میں آپ کے پڑھتا تھا, تو میں بلکہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ اور میں ہم مال روڈ پر شاپنگ کر رہے تھے, تو ابھی ہم نے گاڑی لگا کے اترے تو پیچھے سے ایک لڑکے نے آ کے تو عدیل کو پکڑ لیا. سر جی اور رونے لگا نا کہ سر جی آپ نے مجھے پہچانا, میں خرم ہوں. تو عدیل نے دیکھا, انہوں نے کہا ہاں کیسے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا سر جی میری دکان ہے, میں یہاں پہ سینئر سیلز مین ہو گیا ہوں اور میری بڑی اچھی تنخواہ ہے, اور آپ آئیں اور بچوں کے کپڑے آپ وہاں سے لیں. وہ ہمیں اتنی خوشی سے لے کے وہاں پر گیا, کولڈ ڈرنکس ہمارے لیے منگوائیں, اور پھر کہا کہ اپنے مالک کو کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے باجی نہ گائیڈ لائن دیتی تو میں آج شاید بہت بڑا کرمنل ہوتا, اور میں نہ ان لوگوں کو چھوڑتا, ان کی پوری فیملی مار دیتا جنہوں نے مجھے پھنسایا تھا. لیکن میں نے ان کی تربیت سے اور سر جی کی بار بار محنت سے میں اپنے راہ راست پہ تعلیم حاصل کی اور ٹریننگ حاصل کی, اور آج میں باہر آ کر ایک بہتر انسان ہوں. تو یہ جو آپ کو روحانی خوشی ملتی ہے نا کہ کہ آپ نے کوئی فعال زندگی میں رول پلے کیا. باقی اگر خالی کو یہاں کا سسٹم خراب ہے, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, پاکستان میں مر گیا, کھپ گیا, یہ ہو گیا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. پہلے عملی طور پر ملک کے لیے کچھ کریں,
پھر ملک پر انگلی اٹھائیں. فرح یہ بتائیے کہ آپ جو بچوں کو ٹریننگ دیتی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے کتابیں بھی چاہیے، ان کے لیے میز کرسی بھی چاہیے، بلیک بورڈ بھی چاہیے، پینسل کاغذ بھی چاہیے. تو ہمارا بے شک ہمارا معاشرہ بہت ہی غلطیوں کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یقیناً کچھ ایسے لوگ موجود ہیں بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو آپ کی اس میں فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں، رہائی کوئی فورن فنڈ پہ نہیں چلتی، رہائی کوئی نیشنل فنڈ پہ نہیں چل رہی، رہائی آپ کے میرے جیسے لوگوں پر چل رہی ہے جو. اور سب سے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے گھر سے. میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ سب سے پہلے تم اپنے گھر سے چیریٹی شروع کرو گی تو تمہیں لوگ تمہارے پر ٹرسٹ بھی کریں گے، اور ایمانداری کے ساتھ ایک سسٹم کو چلاؤ گی تو آپ پر لوگ جو اس خطے میں ایسے ایسے اچھے لوگ ہیں. پاکستان پہ اللہ کی بلیسنگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اچھے لوگ زیادہ ہیں اتنی، یعنی یہ ہر جگہ زلزلہ ہو تب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیلاب آئے تب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی غزہ میں ایشو ہو رہا ہے تو لوگوں نے مختلف تنظیموں کو پیسے، بے شک سے چاہے اس میں لوگ غلط اینگل لیتے ہوں، اس سے وہ علیحدہ بات ہے. آپ اتنا سسٹم سٹرونگ بنائیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں جو کوئی غلط کرتے ہیں، لیکن لوگ مدد کرنے کو ریڈی رہتے ہیں اگر ان کو ٹرسٹ ہو کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں. اور دوسرا، جب آپ خود سب سے پہلے، ہم نے جب اسکول شروع کیا تھا ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، اور میں نے اپنے جتنا ہمارے خاندان کے لوگ تھے میں نے ان کو کہا آپ نے زکوٰۃ سب کو دینی ہے نا، کسی نہ کسی کو تو دینی ہے ہر مہینے، تو آپ مجھے دے دیں. تو وہ سارے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیوں ایسے کہہ رہی ہے. میں نے ان کو کہا میں نے جیلوں میں اسکول بنانا ہے تو آپ مجھے دے دیں. تو ہم نے اپنی فیملیوں سے پہلا جو 50,000 روپیہ جمع کیا، جس میں سے ہم نے یونیفارم، کتابیں، کاپیاں، چٹائیاں، پہلا اسکول جو بنا تھا اس وقت خالد رانجھا منسٹر تھے لاء کے، اور وہ تھے آئی جی صاحب جو تھے میجر ضیاء الحسن تھے، اعظم خان سپرنٹینڈنٹ تھے. تو ہم نے پہلا اسکول یہ 99 میں بنا دیا تھا. تو وہ گھر کی زکوٰۃ سے تھا. آج بھی لوگ جو ہے میرے بہن بھائی بھی باہر ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور آگے سے جیسے میرے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، میں بہت ان کی مشکور ہوں کہ وہ اتنے 22-25 سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اور جو اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. تو کسی بھی کام کے لیے پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، ارادہ بڑا ہوتا ہے. اگر آپ ارادہ کر لیں، ٹھان لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وسائل خود بخود ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جی بہت شکریہ فرح، آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی اور بہت معلوماتی آپ کی گفتگو تھی. آپ جنرل پبلک کے لیے کوئی پیغام ایسا دیں کہ ہم سوشل ورک کی طرف لوگ آئیں اور سماج کو بہتر بنانے؟ جی، جنرل پبلک کے لیے یہی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کام کریں، اور بغیر کام کیے کچھ بھی کام کریں، زندگی کو بامقصد گزاریں. جب آپ زندگی بامقصد گزاریں گے، دیکھیں اتنا پیارا دین آپ کے پاس ہے، اتنا پیارا سسٹم آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا. اپنی سیاسی وابستگیوں کو، اپنی مذہبی وابستگیوں کو کی وجہ سے ایک دوسرے سے تنازع میں نہ آئیں، امن، پیار، محبت سے یہ دیکھیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. پہلے سب سے پہلے یہ، اگر آپ خود کنٹریبیوٹ کریں گے، اگر آپ عملی طور پر ملک کے لیے کچھ کریں گے، تو اس کے بعد پھر آپ ملک کے اوپر سسٹم پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. ادروائز یہ صرف ایسا ہوگا کہ آپ ایک ہجانی آواز ہی بن کے رہ جائیں گے، کہ آپ ایک ہجوم بن جائیں گے، ایک ایسا شور پیدا کر دیں گے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں کہ یہ جیون، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یہ جیون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. یہ رہائی کا ہمارا مین سلوگن ہے، کیونکہ زندگی از ویری پریشیس. اگر آپ اس کو ویلیو کریں اور فعال بنیں، اپنے آپ سے میکسیمم سوچیں کہ میں دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو پھر آپ زندگی بہت خوبصورت اور اچھی ہو سکتی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ سامعین اور ناظرین، آپ فرح ہاشمی صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. آپ اپنے رد عمل سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.